آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں سٹارز، پلینٹس، گلیکسیز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر شے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، مطلب سارے سٹارز، پلینٹس، گلیکسیز، پہاڑ، درخت۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے جیسے انسان نماز کے اندر کرتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سٹارز اور پلینٹس کو کبھی کسی نے ہماری طرح سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ یونیورس کی ان ساری چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات کامن ضرور ہے۔ آج سے بہت سال پہلے پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین یعنی ارتھ ہی دنیا کا سینٹر ہے، لیکن آج سے 400 سال پہلے کینن لیو، یہ ایک اٹالین سائنسدان تھے، اس نے 2 لینزز کو الائن کر کے دیکھا تو اسے پتا چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپ دنیا میں پہلے بھی موجود تھی، لیکن انہیں صرف فوجی اور سمندری سفر میں استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن کینن لیو اسے ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس نے دنیا سے پہلی بار سورج اور چاند کو بالکل قریب سے دیکھا۔ اور کینن لیو نے ان ساروں کی موومنٹ کو آبزرو کرنا شروع کیا۔ 1300 دنیا کو اگر ملا لیا جائے تو اس سے ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ کینن لیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی پلینٹس کی طرح گول ہے، لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینے کے مختلف دنوں میں بدل رہی ہے، اور اس نے دیکھا کہ وینس کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہ سب کچھ تبھی پوسیبل تھا جب یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہوں، دنیا کے نہیں۔ کینن لیو نے یہ باتیں پوری دنیا کو بتائی کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں بلکہ سورج ہے، لیکن اس بات کو سن کر یورپ کے سارے چرچز اس کے دشمن بن گئے، کیونکہ اس زمانے کے پوپ کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے، جس کی وجہ سے کینن لیو کو چرچ سے یہ سزا ملی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دیا جائے۔ لیکن کینن لیو نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس کی ان ریسرچز کے بعد پوری دنیا نے مانا، ایون کہ پوپ نے بھی۔ کینن لیو کے مرنے کے 350 سال بعد پوری دنیا کے سامنے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ زمین یونیورس کا سینٹر نہیں ہے بلکہ یہ خود سورج کے گرد گھومتی ہے، اور خود سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے جیسے اربوں خربوں سٹارز ملکی وے گلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ ملکی وے گلیکسی اربوں خربوں سٹارز سے بنی ہوئی ہے، اور یہ سارے بلینز آف سٹار ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج جیسے اربوں خربوں سٹارز مل کر کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سپر میسیو بلیک ہول۔ اس بلیک ہول نے ہمارے سورج سے 40 لاکھ ٹائم بڑا ہے، جس نے پوری گلیکسی کو ایک سینٹر میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے سورج نے زمین، جوپیٹر، مارس، ان سارے پلینٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ گلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ لاکھوں اور گلیکسیز کو ملا کر ایک چھوٹے سے کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ لاکھوں گلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں، اور پھر یہ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ اس جیسے لاکھوں کلسٹر مل کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے، اور پھر ہزاروں سپر کلسٹر بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ان سارے سٹارز، گلیکسیز، پلینٹس میں ایک چیز کامن ہے کہ اس پوری یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی دوسرے آبجیکٹ کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک کی کس صورت میں کہی؟ سورہ حج میں۔ حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کے سب سے مقدس اور ادب والی جگہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اس سرکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان کعبہ کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا بلکہ چاند، پلینٹس، سٹار، گلیکسیز ساروں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں تو لکھا ہے کہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔
سجدہ کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صرف سٹارز، پلینٹس اور گلیکسیز کا نہیں کہا بلکہ ہر چیز، پہاڑ، درخت، جانور سب کا کہا ہے۔ اور یہ چیزیں تو سرکل میں نہیں گھومتی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک کنسپٹ بنا کہ کائنات کی ہر ایک چیز ایک بہت ہی چھوٹے پارٹیکل آئٹم سے بنی ہوئی ہے، جس کو پھر 2000 سال تک پوری دنیا بھول گئی۔ لیکن آج سے 200 سال پہلے اس کنسپٹ پر ریسرچ دوبارہ شروع ہوئی اور اس سے پتہ چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اور بھی پارٹیکل ہیں جسے نیوٹرونز، الیکٹرونز، اور یہ ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں گھومتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح پلینٹس سورج کے گرد گھوم رہے ہیں اور سٹارز بلیک ہول کے گرد گھوم رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہی ہے۔ اور جب مسلمان کعبہ کا طواف کرتا ہے تو وہ کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سی بڑی چیز کے ساتھ ایک ہی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسلام میں طواف کرنا سب سے افضل عبادت اسی وجہ سے ہے۔ تو ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی بلکہ ہم ان کی طرح کعبہ میں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔